ساتھیوں، آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کہانی ہے اس عورت کی جو عمرہ کر کے گھر واپس لوٹی اور اس نے اپنے خامند کو جب سوتے ہوئے پایا تو خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور ایسا کچھ کر بیٹھی کہ بعد میں جس کا مداوع نہ ہو سکا۔ اس عورت نے ایسا کیا دیکھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا، یہ دیکھ کر آپ کو بھی یقین جانیے دکھ ہوگا، اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہیے گا۔ ایک شخص کی بیوی نہایت نیک، پرہیزگار، نماز روزے کی پابند تھی، اپنے شوہر سے بہت محبت رکھتی تھی، برے وقت میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے اور دونوں کے دلوں کو دور کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث بن کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ فرما بردار تھی اور کبھی کسی ایسے خیالات کو اپنے شوہر کے درمیان نہیں آنے دیتی تھی جس سے لڑائی پیدا ہو یا دلوں میں نفرت اور دوری آئے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت ایک مثبت سوچ کی حامل تھی، ہمیشہ ہر چیز کے مثبت پہلو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کام سے گھر آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ تم نے جتنی میری خدمت کی اور میرا خیال رکھا ہے، ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، تو اس کا بدل میں تمہیں کبھی دے پاؤں۔ میرے خدا نے میری دعا قبول فرمائی، میں تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت کو بھیج رہا ہوں اور چاہتا ہوں تم عمرے کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری خواہش پوری فرمائی۔ اور عورت نے کہا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ بھیج رہا ہوں، خود نہیں جا پاؤں گا، پر میرا وعدہ ہے کہ میں پیسے جمع کروں گا اور پھر ہم دونوں عمرے کے لیے نہیں بلکہ حج ادا کرنے جائیں گے۔ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے شوہر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پر بوسہ دیا اور اپنے شوہر کی محبت، شفقت اور اس قدر خیال رکھنے پر خوش ہوئی اور اللہ کا دل میں شکر ادا کیا۔ پھر سفر پر جانے کا وقت آیا۔ ایئرپورٹ پر شوہر نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور دعا دی کہ خدا کی پناہ میں رہو اور خیر سے واپس لوٹو۔ بیوی زاروں کے تار رونے لگی۔ شوہر نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر کہا کہ رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے مقدس گھر کی زیارت پر جا رہی ہو، یہ سعادت بڑی خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بیوی نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کی کمی کو محسوس کروں گی۔ بہرحال وہ عمرے کے لیے چل پڑی۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اس نے عمرہ ادا کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شوہر کے ساتھ حج نصیب فرمائے اور وہ دونوں اللہ کے گھر کی ایک ساتھ زیارت کریں۔ وہ جتنے دن وہاں رہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہی اور یہی دعا مانگتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی واپسی جس تاریخ کو تھی وہ اچانک تبدیل ہو گئی۔ کسی مسئلہ کے باعث ایئر لائن نے اس کی واپسی کی تاریخ بدل دی۔ پہلے بیوی نے چاہا کہ وہ کال کر کے شوہر کو جلدی واپس آنے کا بتائے، پھر سوچا کہ وہ کیوں نہ اچانک واپسی پر اپنے شوہر کو سرپرائز دے، اس لیے اس نے واپسی کی تاریخ کی تبدیلی کا اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ واپسی کا سفر ہوا۔ بیوی ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر پہنچی، دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ شوہر کو گھر میں ڈھونڈا، وہ گھر میں کہیں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یقیناً اپنے بیڈ روم میں ہوگا، کیونکہ وہی رہ گیا تھا جہاں اس نے شوہر کو تلاش نہیں کیا تھا۔ وہ دبے پاؤں بیڈ روم کے دروازے پر پہنچی، بہت آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور ساتھیوں جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بالکل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اچانک واپسی پر سرپرائز دے گی اور اس کا شوہر بہت زیادہ خوش ہوگا، مگر اس نے اس لمحے اپنے بیڈ روم میں جو دیکھا وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی آنکھیں مل کر دیکھیں کہ کہیں وہ یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہی تھی یا یہ سین کسی فلم کا تو نہیں۔ خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا کہ یہ سچ ہے یا خواب۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بیڈ پر کسی غیر عورت کے ساتھ ہے اور دونوں کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر سخت صدمے، دکھ اور غصے میں آ گئی اور کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ کچھ منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر باہر نکلا۔
اس کے ساتھ ایک برہنہ حالت میں کوئی غیر لڑکی بھی تھی۔ جیسے ہی شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا ایسا گھٹیا روپ اس کی نیک پرہیزگار بیوی دیکھ لے گی۔ یہ شوہر کے لیے بھی ایک شدید جھٹکا تھا۔ اس قدر شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی کی سوالیہ شکایت بڑی نظر کو برداشت نہ کر پایا، زمین پر گرا اور فوری بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، مگر اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اچانک بیوی کو دیکھ کر اس قدر گھبرایا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا۔ اس شخص کی بے وفائی اور دھوکے کے باوجود اس کی بیوی اس کی موت پر بری طرح غمزدہ تھی۔ اس نیک بخت عورت نے اپنے شوہر کا پردہ رکھا اور کسی کو یہ بات نہیں بتائی، اپنے شوہر کو بے نقاب نہیں ہونے دیا اور مسلسل اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، تمام غلطیوں اور گناہوں پر معاف کر دے، اور یہ کہ میں اپنے شوہر کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی معاف فرما اور اس کی قبر کی منزلیں آسان فرما۔ اس کو جب مسلسل دعا سے بھی چین نہ آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کیا وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے گناہوں کا کوئی کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ دوستو، وہ یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے اس کے شوہر کو گناہوں کی طرف دھکیل دیا اور چاہا کہ ہم دونوں دلوں میں قدورتیں رکھ کر جدا ہو جائیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمارے آج کے معاشرے کی بیویوں کو یقیناً سبق لینا چاہیے، جو شوہروں کی ذرا سی برائی کا پردہ بھی نہیں رکھتی اور اپنے شوہروں کی برائی کا ڈنڈورا پیٹتی نظر آتی ہیں۔ اپنے شوہر کی برائی ہر کسی سے کھل کر کرنا فخر محسوس کرتی ہیں، جبکہ دوستوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چادر ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ہوتے ہیں، اور وہی جوڑے دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے اور اپنے پیاروں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے، بلکہ ان کے گناہ بھی اگر سامنے آ جائیں تو ان کو اس سے پرہیز کروانے کے لیے ان سے نفرت نہیں بلکہ محبت سے بڑے دل سے ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ وہ اس گناہ سے نکل پائیں اور آپ کا ساتھ دے پائیں اور آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال سکیں، اور بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ ہمیں اس کی طرف لوٹنے کی تیاری میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اپنی اس دعاجی دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ساتھیو، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس عورت نے ٹھیک کیا یا اسے اپنے شوہر کے لیے کفارہ ادا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات دوسروں کو ان کی الجھنوں سے رہائی دے سکے، انہیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔